پپیاں کریں, اس کو کڈل کریں, پتہ نہیں کیا کریں, بس اس کو کھا جائیں کسی طرح. ہم یہی بولتے ہیں کچا کھا جانا ہے میں نے تمہیں. اس میں بے زبان بھی ہوتے ہیں ورنہ وہ بولیں. نیوٹریشنل آئرن کی کمی, زنک کی کمی, وائٹامنس کی کمی, ان کی وجہ سے کارنر آف ماؤتھ جو ہے نا وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اس کو دل کرتا ہے ماں باپ کا اس کو چوم چاٹ کے کھا جائیں, اس کو اتنا چومیں, اس کو اتنا پپیاں کریں, اس کو کڈل کریں, پتہ نہیں کیا کریں, بس اس کو کھا جائیں کسی طرح. ہم یہی بولتے ہیں کچا کھا جانا ہے میں نے تمہیں. اتنا پیارا لگ رہا ہے. ابھی تو بچی میری 10 کی ہو گئی, میں ابھی بھی اس کو یہ کہہ کے آتی ہوں مجھے آنے دو, میں آتی, آج میرا شو ختم ہوگا, تم ریڈی رہنا, آج میں نے کچا کھانا ہے, میں نے پکانا کوئی نہیں ہے, کچا کھا جاؤں گی. ہاں مجھے مرچ مسالے کی یہی باتیں کہہ کے آتی ہوں اس کو, اور میرا دل بھی یہی ہوتا ہے کہ جا کے کھا جاؤں گی اس کو. اب بچہ چھوٹا سا گود میں اتنا پیارا, چومنے کا کس کو دل نہیں کرے گا. یہ آپ لوگ کیوں منع کرتے چومنا نہیں ہے؟ سارے ڈاکٹر ہی کہتے ہیں بچوں کو ہاتھ میں لگاؤ, زیادہ چومو نہیں, لپ کس نہیں کرو, یوں نہیں کرو. اچھا یہ کیا مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ کو فیس کو ٹچ کرنا پسند ہے؟ اپنا ہاتھ بھی لگ جائے تو مجھے تو ہوتا ہے کہ یار جمز لگ گئے میرے فیس پہ, بہت زیادہ ایکنی ہو جاتی ہے کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیے میک اپ بھی ہاتھ دھو دھو کے کر رہے ہوتے ہیں ہم بار بار, کہ صاف ہاتھ بیٹا آپ میک اپ کریے, آپ صاف ہاتھ دھو لیں, ہم یہ بولتے ہیں نا. تو ہم ٹچ کرتے ہیں اپنے فیس کو, ہم بالکل اچھا پسند نہیں کرتے کہ بھائی میرے فیس کو ٹچ نہ کرے کوئی چیز, ایکنی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. تو بچہ بیچارہ معصوم, بے زبان, وہ تو کہہ بھی نہیں سکتا بھائی نہیں کرو میرے ساتھ. باپ کی داڑھی مجھے بھی ہوتی ہے تھوڑی سی, وہ ان شیپ, بالکل, وہ بھی تو چپتی وہ دیکھیں وہ اتنی فرکشن ہوتی ہے وہ اس میں داڑھی میں, مونچھوں میں, تو وہ بچے کا بیریئر بریک کرے گی. اتنی سافٹ اسکن ہے, بیریئر بریک ہوگا, انفیکشن آنے کے چانسز ہے, اریٹیشن کے چانسز. ابا بھی بچے کو بار بار اتنی بڑی ان شیپ داڑھی کے ساتھ, بالکل یہ اس کے لیے ٹارچر ہے. اسے ایسے لگے گا کہ جیسے وہ جس سے ہم برتن نہیں مانجتے وہ میٹیلک, ان کو وہ فیل ہوتی ہے. ہاں ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ اتنا سخت ہاتھ لگا رہے ہیں, اور یہ تو دوسرا انفیکشن کے چانسز. بے زبان بھی ہوتے ہیں ورنہ وہ بولیں. شاید اسی لیے وہ بیچارے بولتے نہیں ہیں, بول نہیں سکتے, نہیں تو سناتے باتیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے فیس. اچھا تو بچوں کو جرمز بھی لگتے ہیں اس سے؟ اچھا بھلے ہم نہا دھو کے آ جائیں پھر بھی نہیں کر سکتے؟ ایک سوال ہے, نہا دھو کے بالکل کلین ہو کے. ہاں فیس پہ نہ کریں, ہاتھ چوم لیں یا کچھ اس طرح کر لیں. چہرہ نہیں, چہرہ نہیں. اور لپس پہ تو بالکل بھی نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا, ناٹ ریکمینڈیڈ. ویسے دیکھیں خوش ہوں, دعائیں دیں, دیکھ کے خوش ہوں. ہاں وہ چیز جو دور سے دیکھو ہے, ہاں دور سے دیکھیں. بچے کو تو کھانے کا دل کرتا ہے, بڑا مشکل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہاں میں نے بڑی کوشش کی آپ لوگوں کے لیے بھی, مجھے پتا ہے, مگر کوئی جرمز لگتے ہیں وہ کہہ نہیں, آپ بھلے نہا دھو کے بھی آئیں. اور دوسرا اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں بچے, اریٹیٹ ہوتے ہیں. ہاں تو چلیں ٹھیک ہے یہ چیز. اب ہم بچوں کی کوئی اسکن کے اوپر جو جرمز لگ جاتے ہیں نا, اس پہ بھی موسٹلی اگر ایسے کچھ بچوں کے لپس کے سائڈ پہ باریک باریک بن جاتے ہوتے ہیں نا, تو ان جرمز کو اب ہیل کرنا ہو ہی گئے, تو وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا فضا, جو کارنر آف لپس پھٹتے ہیں نا بچوں کے, وہ زیادہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اچھا, نیوٹریشنل آئرن کی کمی, زنک کی کمی, وائٹامنس کی کمی, ان کی وجہ سے کارنر آف ماؤتھ جو ہے نا وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم بیسیکلی بچوں کو ملٹی وائٹامنس کے سرپس دیتے ہیں, جس میں وائٹامن بی کمپلیکس ہوتا ہے, آئرن ہوتا ہے, اور کومبو ہوتا ہے ڈفرینٹ ملٹی وائٹامنس کا. تو اس سے بڑی جلدی بچہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہاں پہ جب پھٹ جاتے ہیں ہونٹ, تو وہاں پہ سیکنڈریلی انفیکشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں, وہاں بیکٹیریاز کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر تھوڑا سا ایڈوانس کیس ہو تو پھر ہم ٹاپیکل اینٹی بیکٹیریلز بھی لگانے کے لیے دیتے ہیں, اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں. لیکن بیسیکلی وہ ملٹی وائٹامنس کی کمی ہے. تو بچے کی خوراک کا خیال رکھیں. آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بچے بہت چوزی ہیں, اور مائیں بھی بہت چوزی ہیں, سب چیزیں کھانے کو نہیں دیتے بچے کینڈیز یا فرائز پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑے ہو جاتے ہیں یہی کھاتے کھاتے. تو ان کو فروٹ ایڈ کریں, ان کا فش ضرور ہونا چاہیے, ان کے سارے پورشن آف فوڈ جو ہے 5 کیٹیگریز آف فوڈ, پروٹینز, کاربز, ملٹی وائٹامنس, اور یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی سارے پورشن ہونے چاہیے, تاکہ ان کو اس طرح کے پرابلمس ہی نہ فیس کرنے. اور جو تیل وغیرہ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اگر اریٹیٹبل اسکن ہوئی ہوئی ہے سر کی, اس کے اوپر آئل مساج, یہ سب سرسوں, یہ سب کچھ لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل. اچھا ایک چیز ہوتی ہے کریڈل کیپ, اس کو ہم کہتے ہیں, وہ بچے میں خاص طور پہ آتی ہے یہاں پہ اس ایریا میں.
اس کا کسی بھی بال اتارنے والی مشین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک خشکی کا ایک پیچ ہوتا ہے جس کو کریڈل کیپ بولتے ہیں, یہ 1 سال کے بچوں میں آتا ہے, 6 مہینے کے 9 مہینے کے بچوں میں. تو اس میں آپ ناریل کا تیل, کوکونٹ آئل, اس میں ایویڈنس بیس بات ہے کہ جیسے آپ کوکونٹ آئل لگانا شروع کرتے ہیں تو وہ ڈرائنس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کی ایج بھی تقریباً 6 مہینے تک ہوتی ہے, اس کے بعد ویسے بھی بچے نے ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے. بچوں کو کتنی مرتبہ نہلانا چاہیے, چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, سارا دن میں 1 بار 2 بار؟ 1 بار, بس 1 بار, ہفتے میں 1 بار. یہ ہم نے سنا ہے کہ جیسی سردیاں آتی ہیں تو پھر ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی نہلاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ روزانہ 1 دفعہ ضرور نہلانا چاہیے. ہم اکثر سنتے ہیں, بڑی نانیاں دادیاں کہتی ہیں کہ ہیلتھ اور گروتھ کے لیے اچھا ہے. ہاں جی, صحت ہوتی ہے, روزانہ نہانا صحت ہوتی ہے, اور بالکل صحت ہوتی ہے, کیونکہ بچہ تو روزانہ سوئل کر رہا ہے, اس کی نیپی بھی اور وہ سارا, تو اسے ضرور 1 دفعہ جسم میں پانی کرنا بھی ایک تھراپی ہے نا, تھراپی ہے, اور بچہ بڑا فریش ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جب بچے کو نہلاتے ہیں وہ کتنی دیر سوتا ہے, کتنا فریش ہو جاتا ہے اور اتنی دیر سوتا ہے. تو روزانہ 1 دفعہ ضرور گرم پانی سے نہلا دیں, چاہے سردیاں بھی ہیں. سوپس بہت زیادہ استعمال نہیں کریں, ٹیمپریچر نارمل کر کے, ٹیمپریچر نارمل کریں, سوپس زیادہ استعمال نہ کریں. بچے کو موئسچرائزر ضرور لگائیں گیلے جسم کے اوپر تاکہ اس کا اسکن بیریئر کمپلیٹ رہے, اور دیٹس اٹ. ایک بریک لیں گے, دوبارہ جوائن کریں گے, اب بچوں کی اسکن کے اوپر بات کریں. لاسٹ سوال, بچوں کے اندر وائٹ کلر کے باریک باریک دانے پیدا ہو جاتے ہیں. جی جی, موسٹلی 6 7 8 کی ایج میں زیادہ. آپ چہرے کی بات کریں؟ چہرے پہ, ہاں ٹھیک ہے, بالکل وائٹ کلر کے بالز والے دانے. جی جی, جو وہ پمپل نہیں ہوتے مگر الگ کلر وائٹ ہی ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, کبھی آنکھ کے بالکل سائڈ پہ, کبھی آنکھ کے اوپر, کبھی نوز کے پاس, کبھی ادھر ادھر, ہے نا. اب یہ والا بڑا اریٹیٹیبل چیز ہے, اس میں نہ تو ایچنگ ہوتی ہے ویسے ایسے کوئی, مگر وہ دیکھنے میں بچوں کے گندے لگتے ہیں. جی جی, وہ کیا ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, اور کیسے ختم کریں؟ اچھا, اس طرح کے 2 دانے ہیں. ایک مائلیاز ہے. مائلیاز جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو نکلتے ہیں جن کے پورس تھوڑے سے بلاک ہو جاتے ہیں اور کیراٹین اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ بھی بالکل وائٹ کلر کے ہوتے ہیں, اور ان میں کوئی اریٹیشن نہیں ہوتی. دوسرا, ایک بچوں میں بڑی کامن چیز ہے, مولسکم کہتے ہیں ان کو ہم, وہ وائرل ہوتے ہیں. وہ بالکل وائٹ پانی کے کلر کے دانے ہوتے ہیں, وائٹ, کبھی آنکھ کے اوپر آ جاتے ہیں, کبھی نیچے آ جاتے ہیں. ان دونوں کا جو علاج ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے ڈسٹرائے ہی کرنا ہوتا ہے. کبھی ہم گھر میں لگانے کے لیے کوئی کریم دیتے ہیں, کبھی ہم ان کو برن کر دیتے ہیں, لیکن ان کو روکا نہیں جا سکتا. یہ کسی بھی بچے کو کبھی بھی نکل سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ فیس ضرور واش کریں تاکہ پورس بلاک نہ ہو, کہیں پہ کیراٹین ایکیومولیشن نہ ہو. تو ایک چہرہ دھو کے سوئیں بچے, کیونکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, گرد و غبار میں ارد گرد سے انفیکشنز بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو رات کو خاص طور پہ ہاتھ اور فیس یہ دھولا ہونا چاہیے بچے کا جب وہ سوئے. تو اس سے یہ ہے کہ پورس بلاک ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور انفیکشن شیڈ آف ہو جائیں گے سارے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کنزاف صاحب, بہت اچھا گائیڈ کیا آپ نے ہمیں. آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں, ہم اس کا خیال رکھیں اپنے بچوں کی اسکن کا خاص طور پہ, کیونکہ بچے جو ہے جرمز بھی بہت جلدی اٹیک ان کو کرتا ہے, ہماری وجہ سے بھی ان کو جرمز لگتے ہیں. ان کے نیپی پرابلمس بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے سن لی ہے, ساری جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھے, اس کے سلوشنز بھی پوچھے.